اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वाजिब उल एहतराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना पर अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह ताला हर तरह के शर से महफूज रखे। तमाम वाजिब उल एहतराम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल पारा नंबर 5 और सूरत अल निसा मुबारक का रुकू नंबर 5 तिलावत करेंगे और इंशाअल्लाह तर्जुमा और तफसीर के साथ देखते हैं अल्लाह ताला ने इसमें क्या बयान फरमाया है। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुनानल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबु अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ضعیف یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء ونصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم وآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لے یبین لکم کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے۔ کیا کھول کر بیان کر دے؟ اپنے احکامات، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کھول کے بیان کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَانَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور چلائے، یہدی یعنی تمہیں ہدایت عطا فرمائے، تمہیں اس رستے کے اوپر چلائے، سنان الذین من قبلکم یعنی کہ وہ جو کامیاب لوگوں کا رستہ تھا اور ان راہوں کے اوپر اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں چلاؤں جو یعنی کہ ان لوگوں کے رستے کے اوپر جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ فرمائے۔ یتوب کا مطلب توجہ فرمانا بھی اور اس کا مطلب توبہ قبول کرنا بھی، اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یعنی کہ تمہارے اوپر اپنی توجہ فرمائے۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے یعنی دانائی والا ہے۔ واللہ یرید اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ وہ تم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، یتوبہ توجہ فرمائے علیکم تم پر۔ ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون جو اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، نشہواتی اپنی خواہشوں کی یعنی کہ جو اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں لوگ کہ انتمیلوا میلا عظیما کہ تم حق سے یعنی کہ بالکل منہ موڑ لو۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ اللہ تعالیٰ ان یو خفیفہ کے ہلکا کرے، کہ ہلکا کرے انکم تمہارے اوپر سے، تم سے یعنی تم سے ہلکا کرے۔ کیا ہلکا کرے؟ جو پابندیوں کا بوجھ ہے نا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے ہلکا کرے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ اور انسان کو پیدا کیا گیا ضعیفاً ضعیف کمزور، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا نہ کھاؤ، اموالکم بینکم اپنے مال، بینکم اپنے درمیان، آپس میں، بالباطلی باطل کے ساتھ یعنی باطل سے اپنے آپس میں مال نہ کھاؤ، الا مگر ان تکون تجارتاً کہ یہ کہ تجارت ہو، ان تراض منکم تمہاری باہمی رضامندی سے، منکم یعنی کہ تم سے، ترادن رضامندی سے یعنی کہ تمہاری جو آپس کی رضامندی ہے اس سے، وہ جو تجارت ہے وہ اللہ کہتا ہے کرو۔ ولا
तख्तुलू अनफुसकुम, और ना कत्ल करो, ना हिलाक करो, अनफुसकुम अपने आप को, अपने नफ्सों को, अपनी जानों को। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना बिकुम रहीमा, तुम्हारे साथ, बिकुम तुम्हारे साथ, रहीम बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। व मैं यफ़अल, और जो शख्स करेगा, यफ़अल करेगा, फ़िल मुज़ारे का सीगा है। फ़िल मुज़ारे का सीगा हमने एक दफ़ा शुरू में ग्रामर का फ़िल मुज़ारे का हमने बताया था। ये वो फ़ेल है जिसके अंदर यक वक़्त दो ज़माने पाए जाते हैं, एक मौजूदा ज़माना और एक आने वाला ज़माना, यानी फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। तो जो फ़ेल मुज़ारे का यहाँ पर जो भी अल्फ़ाज़ आते हैं, उनका हम 2 तरह से तर्जुमा कर सकते हैं। तर्जुमा करते वक़्त हम मौजूदा ज़माने में भी उसका तर्जुमा कर सकते हैं, हम आने वाले ज़माने में भी उसका तर्जुमा कर सकते हैं। मौजूदा ज़माने में पहचान होती है, आखिर में ता, ती, ते आता है, और जो आने वाला ज़माना उसकी पहचान होती है गा, गी, गे। तो यहाँ पर हमने यफ़अल, ये फ़िल मुज़ारे का जो सीगा है, इसका आने वाले ज़माने में तर्जुमा किया है। अल्लाह कहता है वमन यफ़अल, और जो शख्स ऐसा करेगा, ज़ालिका यानी कि यूँ, इस तरह से अल्लाह कहता है जो कोई ऐसा करेगा, उद्वानन वो सरकशी है, व ज़ुल्मन और ज़ुल्म से, फ़सौफ़ा सरकशी होती है हद से तजावुज़ कर जाना, बढ़ जाना, जो अल्लाह ताला की एक मुकर्रर करदा हद है उससे तजावुज़ कर जाना, उससे आगे निकल जाना। फ़सौफ़ा नुस्री है नारन, तो अल्लाह कहता है हम उसे आग में डाल देंगे। वकाना ज़ालिका अल्लाहि यसीरा, और ऐसा करना अल्लाह के ऊपर बड़ा आसान है। यसीरा आसान, अल्लाहि अल्लाह पर। इन तज तानेबू, इन अगर तज तानेबू तुम इज्तनाब करते रहो, यानी इज्तनाब का मतलब है तुम परहेज करते रहो, तुम बचते रहो। अल्लाह फरमाते हैं कबाइरा, इन बड़े बड़े कामों से, मातुन हो ना अन हो, जिनसे जिनके करने से तुम्हें रोका गया है, यानी कि वो बड़े बड़े काम जिनके करने से अल्लाह कहता है तुम्हें रोका गया है ना, तो उनसे तुम बचते रहो। नो कफिर अनकुम सय्यातुकुम, ताकि हम तुमसे तुम्हारी जो बुराइयां हैं, सय्यात बुराइयां या गुनाह, तो अल्लाह कहता है वो हम कफिर, हम उनको महव कर देंगे, हम उनको मिटा देंगे। व नुदखिलकुम, और हम तुम्हें दाखिल करेंगे, मुदखलन करीमा, इज्जत वाली जगह में। करीम, करीम इज्जत वाली, अल्लाह कहता है जो इज्जत की जगह है वो हम तुम्हें दाखिल करेंगे। वला ततमन्नो, वाह और ला नहीं, ततमन्नो तमन्ना ना करो। अल्लाह कहते तमन्ना यानी आरजू या ख्वाहिश, अल्लाह कहते और उस चीज़ की आरजू, उस चीज़ की तमन्ना ना करो। मा फदल अल्लाह, जो अल्लाह ने फजीलत दी है, जो अल्लाह ने बुजुर्गी दी है, बेही बादकुम अला बाद, अल्लाह ने जिससे तुम्हारे बाज को बाज पर फजीलत दी है, बुजुर्गी दी है, ऐसी चीज़ की तमन्ना ना करो। लिरिजाली नसीब मिम्मक्तसबू, अल्लाह कहते हैं मर्दों के लिए भी एक हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया। वलिनिसाई नसीब मिम्मक्तसबना, और औरतों के लिए भी हिस्सा है इससे जो उन्होंने कमाया। वसअलुल्लाह, और अल्लाह ताला से मांगते रहो, अल्लाह ताला से सवाल करते रहो, मिन फदले ही, उसके फजलो करम का, यानी कि उसके फजलो करम से अल्लाह ताला से मांगते रहो। इन अल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। बेशक वलिकुल्लिन जाअलना मावालिया मिम्मा तराकल वालिदैनी वल अक़रबून, और हर एक के लिए अल्लाह कहता है ली कुल्लिन, हर एक के लिए जालना हमने बना दिए हैं, मवालिया वारिस, अल्लाह कहते हैं हमने हर एक के लिए वारिस बना दिए हैं। मिम्मा तराकल वालिदैनी वल अक़रबून, जो तुम्हारे वालिदैन यानी माँ बाप छोड़ जाएं, वल अक़रबून और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, जो माल वो छोड़ जाएं, तो इस माल में से हमने हर एक के लिए वारिस बना दिए हैं। वल्लज़ीना औक़दत ईमानुकुम, और वो लोग जिनसे तुम्हारा अहद व पैमान अल्लाह कहते हैं बंध चुका है। अक़दत, अक़द कहते हैं निकाह को, यानी निकाह के अंदर जो अहद व पैमान बंध चुके होते हैं, दो फ्रीकैन, दो लोग जो आपस में जिस गिरा के अंदर बंध चुके होते हैं, फ़ातूहुम नसीबहुम, अल्लाह कहता है तो दो उनका हिस्सा, फ़ातूहुम तो उन्हें दो, नसीबहुम उनका हिस्सा। इन अल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का शहीदा मुशाहिदा फरमाने वाला है। कुल्ली शैइन हर चीज़ का, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला मुशाहिदा फरमाने वाला है। बेशक सदाकल्लाहुल अज़ीम। तमाम वाजिबुल एहतराम पारा नंबर 5 है और सूरत अल निसा मुबारका का रुकू नंबर
B5 ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی سابقہ آیات اس سے پہلے جو گزری ہیں ان میں دیکھیں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، تو جن کی پابندی کرنا اس وقت لوگوں کے لیے بہت مشکل کام تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ پابندیاں بلا وجہ نہیں لگائیں، بلکہ اس لیے کہ تمہیں وہ رستہ دکھائیں جن پر تم سے پہلے جو لوگ تھے، جو یعنی انبیاء کرام تھے، صالحین تھے، وہ بھی اس رستے کے اوپر گامزن رہے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ تم بھی اس رستے کے اوپر چلو، کیونکہ اسی رستے پر ہی بس ہمیشہ کی بھلائی ہے. آیت نمبر جو 27 ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر خاص توجہ فرمائی اور اب لڑکیوں کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح ورثہ ملنے لگا، وراثت میں حصہ مطلب. اور یعنی کہ اسلام سے پہلے دیکھیں عورت کی کیا حالت تھی، اور عورت کا تو بالکل یعنی کہ جینا بھی محال تھا. لیکن اسلام جب ظہور پذیر ہوا تو لڑکیوں کے لیے بھی وراثت میں، بیٹیوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ رکھا گیا. عورت کے خاوند کا فوت ہو جانے کے بعد جب اس کی عدت پوری ہو جاتی تھی تو اس کا جو ستیلا بیٹا ہوتا تھا اس کو ایون کہ اپنے ساتھ نکاح بھی پڑھوا لیتا تھا، اس کو روکے رکھتا تھا. یہ بہت بڑا ظلم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے اس کی عدت پوری اب اسلام کے مطابق پوری ہو جاتی ہے، وہ مرضی سے جس سے چاہے وہ دوبارہ نکاح کر سکتی. یوں ہی اس کے ستیلے بیٹوں کا جو ستیلو بیٹے کے رحم کے اوپر وہ جو ہوتی تھی نا، تو اس سے اس کی جان چھوٹ گئی. تو ان تمام اصلاحات سے معاشرے میں ایک انقلاب تو برپا ہو گیا، لیکن یہ جو یہودی تھے، عیسائی تھے، منافقین تھے، ان کو بالکل یہ باتیں پسند نہیں آئی تھی. اس لیے انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات تھی ان کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دی، اور یہ سب مسلمانوں کو صرف بدظن کرنے کے لیے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو ان شریر لوگوں کے فریب سے، ان کے دھوکے سے ہوشیار رہنے کی تاکید فرمائی ہے. آیت نمبر 28، آیت نمبر 28 کے مطابق اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان کی جو فطری کمزوریاں، ضعیف کمزور جو ناتواں، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی جو فطری کمزوریاں ہیں نا، کیونکہ تمام صلاحیتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کی فطری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں اور کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کا. اس لیے کام شریعہ میں ایسی سختی نہیں رکھی گئی ہے کہ جس کو ایمان والے برداشت نہ کر سکیں. آیت نمبر 29 میں کسب حلال پر قرآن نے جتنا زور دیا ہے شاید ہی اتنا کسی اور مذہب نے دیا ہو. ایسے موقع پر قرآن کا انداز بیان بھی دیکھیے کتنا نرالا ہو جاتا ہے. اب اسی آیت 29 میں آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ فرمایا کہ اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ امت کے کسی فرد کا مال پرایا مال نہیں ہے بلکہ اپنا ہی مال ہے. اب اسی مال کو دھوکے سے ہڑپ کرنا اپنے آپ سے ہی دھوکا کرنا ہے نا. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں تجارت کرو اور اس لین دین میں فریقین کی راضی خوشی سے جو نفع حاصل ہوا تو یہ نفع حلال ہے. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرکشی نہ کرو، ظلم نہ کرو، ورنہ ہم تمہیں آگ میں ڈال کر دیں گے. یہ سرکشی کیا ہے؟ سرکشی ایسا باغی پن جو جب انسان بغاوت کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے ایک حد مقرر کیا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، لیکن انسان جب سرکش ہو کر اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے. استغفر اللہ. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام جن سے منع فرمایا گیا نا ان سے بچتے رہو. اجتناب کرو، بچتے رہو، اوائڈ کرو. سب سے پہلے تو اجتناب کا ہمیں مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اجتناب ہے کیا. یعنی کہ ایسے کام جن کو بندہ اپنے ارادے سے یا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، بس اس کام کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یعنی احکامات شریعہ کے مطابق ہی جس سے اللہ نے منع فرمایا اور جس کے کرنے کا حکم دیا، بس وہ یہ ہے اجتناب، یہ ہے پرہیز کرنا. اور وہ بڑے بڑے کام کون سے ہیں جن سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے اجتناب کرو؟ یہ کام مطلب جب اجتناب کی بات آتی ہے نا، اللہ کہتا ہے پرہیز کرو، یہ ان سے بچتے رہو، یہ کام نہیں کرنے. تو وہ کام ہیں کون سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل گناہوں کو گناہ کبیرہ شمار کیا ہے
اور فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جن سے بچتے رہنا چاہیے. ان میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 بے گناہ کسی کا قتل کر دینا. نمبر 3 پاک باز عورت پر بہتان لگا دینا. نمبر 4 یتیم کا مال کھانا. نمبر 5 زنا کرنا. نمبر 6 میدان جہاد سے فرار ہونا. اور نمبر 7 والدین کی نافرمانی کرنا. یہ بڑے بڑے کام ہیں جن سے فرمایا کہ بچتے رہو. حالانکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی گناہ کبیرہ ہیں، لیکن یہ کام بڑے بڑے ہیں جو گناہ کبیرہ کے بھی زمرے میں آتے ہیں، اور ان سے فرمایا یہ کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے، اس طرح سے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، میدان جہاد سے فرار نہیں ہونا، زنا نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا. ان سے بس کیا کرنا ہے؟ ان سے بچتے رہنا ہے. آیت نمبر 32 میں 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے بعض کو بعض پر جو بزرگی دی ہے، جو فضیلت دی ہے، اسے دیکھ کر یہ تمنا نہ کرو، یہ آرزو اپنے دل میں نہ پیدا کرو کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں. تمام انسان واجب الاحترام شکل و صورت کے حوالے سے، ذہانت کے حوالے سے، فطانت کے حوالے سے، قوت اور توانائی کے حوالے سے، حسب و نسب کے حوالے سے سب ایک دوسرے سے انڈیویجولی بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ان جیسا بننے کی حسرت میں اپنی زندگی کو انسان تلخ بنا لیتا ہے. تو اپنی زندگی کو تلخ نہ بنا لو، بلکہ اپنے حسن عمل سے اپنی برتری ثابت کرو. صرف خیالی پلاؤ پکانے سے یا بس حسد کرنے سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو ان باتوں کو یعنی کہ چاہیے کہ انسان ترک کر دے. اور پھر سب سے جو خوبصورت بات ہے، ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، وہ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی ہمارا مانگنا بڑا پسند ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دامن پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، جھک جاتے ہیں. جھک جانے والوں کے ساتھ اللہ کو یہ سارے کام بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور دیتے رہنا یہ اللہ کی شان ہے، اور مانگتے رہنا ہم مومنوں کی شان ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پھر جب فضل و کرم مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرتا بھی رہتا ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 33 میں 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وراثت کے حقدار تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث ٹھہرایا، اور زمانہ جاہلیت کی وہ رسم بالکل ختم ہو گئی ان احکامات کے ساتھ ہی جس میں منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جاتا تھا. یا جن لوگوں سے بس دوستی بھی ہوتی تھی نا، دوستی پکی دوستی ہوتی تھی، تو ان لوگوں کو بھی اٹھا کے وراثت میں شریک کر لیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ سب منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو والدین کی طرف سے یا قریبی رشتہ داروں کی طرف سے جو چھوڑا ہوا ترکہ ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، تو ان کے جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ریلیٹڈ جو رشتے ناتے ہوتے ہیں وہی ان کے وارث ہیں. اور قرآن کے احکامات نے ان تمام فضول رسموں کا خاتمہ کر دیا جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی. لیکن تمام واجب الاحترام ہم غور فرمائیں تو آج بھی ہمارے معاشرے میں زمانہ جاہلیت کی رسمیں آج بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. آج بھی وہ لوگ جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، آج بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور لوگ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے. اسی وجہ سے دیکھیں گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی، خوشحالیاں ختم ہو گئیں. لوگ اتنا کمائی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی کمائی کے اندر برکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہو جائیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر نہ انسان خوش رہ سکتا ہے اور نہ انسان خوشحال ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.